پشاور کے احمد شاہ پرانی گاڑیوں کے شوقین ہیں. انہوں نے گزشتہ ماہ ہونے والی جیپ ریلی میں 50 سالہ پرانے ایک ایسے ٹرک کے ساتھ ریگستان میں مظاہرہ دکھایا جو انہوں نے نیلامی میں خریدا تھا اور اس میں نئے پارٹس لگا کر اس کو پھر سے نیا بنا لیا. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. اس وقت موجود ہوں پشاور میں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک یونیک جیپ ہے، یہاں بلکہ ٹرک ہے یہاں پہ کڑا ہوا. بیک سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ جو ہے احمد شاہ مرچخیل جو جس شاہ بابا کے نام سے مشہور ہے. اور یہ وہ جیپ ہے، کافی یونیک جیپ ہے. یہ 1982 ماڈل ہے اور 1.5 جو ریلی تھی، جیپ ریلی تھی، اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور ان کی کافی ویڈیو جو ہے وائرل ہو چکی ہے. یہ بتائیے گا یہاں پہ آپ کی جو یہ ٹرک ہے اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو چکی ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیے گا ہمیں. یہ ٹرک ہے یونیماک، مرسڈیز یونیماک کا ٹرک ہے. 421 اس کا سیریز ہے. یہ پاکستان آرمی کے پاس آئی تھی 70s میں اور پھر یہ تقریباً آج سے کچھ 10-12 سال پہلے یہ انہوں نے آکشن کی ہیں کچھ گاڑیاں. تقریباً اس زمانے میں یہ 6 سے 6.5 ہزار گاڑیاں تھیں جس میں تقریباً ساری جتنی بھی ہیں وہ آکشن ہو چکی ہیں اور اس میں میرے خیال میں 40-50 جو گاڑیاں ہیں وہ ابھی جو ہیں آن روڈ ہیں. اور اس میں کچھ اسپیشل ماڈل ہے، جس طرح یہ والی ہے، یہ چھوٹی ہے 421، اس کو شارٹ بیڈ بولتے ہیں. یہ چھوٹی ہوتی ہے ٹرک میں. یہ تو 7-8 گاڑیاں یا 10 گاڑیاں ہیں. بقایا جو ہیں جتنی بھی ہیں وہ تو یا روڈز پہ کھڑی ہیں یا ورک شاپ میں رننگ کنڈیشن میں ایسے نہیں ہیں، لیکن صرف ان کا وجود باقی ہے. اور یہ جرمن ماڈل ہے، جرمنی ماڈل ہے جی. آبویسلی یہ مرسڈیز ہے تو یہ جرمن ماڈل ہے. اور یہ گاڑی میں نے لی تھی لاہور سے تقریباً آج سے کچھ 5 مہینے پہلے. وہاں سے پھر میں نے لی ہے. پھر وہاں پہ ایک بڑے لاہور کے بڑے اچھے میکینک ہیں یاسین بھائی، ان سے میں نے سارا کام اس کا کرایا. اور اس کام میں میری مدد جو کی میرے بڑے اچھے بھائی ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح دوست ہیں، عدیل بھائی جو خود بھی یونیماک کے آنر ہیں اور یونیماک تقریباً ان کے پاس 3-4 ہیں اور تقریباً پچھلے 10-15 سال سے ان کے پاس ہیں. تو پھر انہوں نے کافی میری ایک ہیلپ کی، مجھے میکینک یاسین بھائی کی صورت میں دیا کہ یار آپ اس سے کام کرائیں. پھر وہاں پہ یہ گاڑی 2 مہینے رہی، سارا کام ہوا میکینکلی. پھر میں پشاور لایا ہوں. پشاور لا کے یہاں پہ ہمارا ایک ایونٹ تھا جو ہم سال میں ایک دفعہ ہمارا ہوتا ہے سگنیچر ایونٹ فرنٹیئر 4x4 کلب کا سنو کراس ایونٹ. تو پھر میں یہاں سے اسی میں ایز اٹ از اکیلا ہی ہوں. کالام موڈن سے پہلے ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہمارا سنو کراس تھا. پھر وہاں پہ گیا ہوں. فرسٹ ٹائم میں نے کلب کی طرف سے ٹرک انٹروڈیوس کیا اور سنو کراس میں الحمدللہ چونکہ میں اکیلا تھا تو بس میں ونر ہی تھا تو میں نے ٹرک ہی کمپلیٹ کیا ہے. اور الحمدللہ میں خود ہی گیا اور خود ہی آیا ہوں. گاڑی کوئی خراب نہیں ہوئی اور کوئی اس میں کوئی کام نہیں نکلا. الحمدللہ بڑی اچھی پرفارمنس رہی وہیں پہ. پھر اس کے بعد جب آیا ہوں تو ڈیرہ جات ریلی تھی جو گورنمنٹ آف KPK کر رہی تھی اور اس کے لیے میں نے گاڑی ریڈی کی. اس کی جتنی ڈینٹنگ پینٹنگ جتنا اس میں کام تھا اور اس میں وہ کیا. اور پھر یہاں سے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ریان شاہ جو جس کی عمر 11 سال ہے الحمدللہ وہ میرے ساتھ، اور ہم یہاں سے ڈیرے کے لیے روانہ ہوئے ہیں. پھر وہاں پہ ایک ٹرک کیٹیگری اناؤنس ہوئی اور انٹروڈیوس ہوئی فرسٹ ٹائم. اس میں پھر میں نے اس کو ڈالا. تقریباً کوئی 50 کلومیٹر کا ٹریک مجھے دیا گیا جو ہاف ٹریک تھا تقریباً آلموسٹ. جو اور ریلیز کے لیے ریلیز جو جتنی بھی جیپیں ہیں یا جتنی بھی ان کے لیے گاڑیاں تھیں ان کے لیے تقریباً 120 کلومیٹر تھا اور میں نے 50 کلومیٹر کا ٹریک کیا. میرا ٹائم تھا تقریباً 1 گھنٹہ 43 منٹ. تو یہ فرسٹ ٹائم تھا جو پاکستان میں ہم نے نیشنل لیول پہ ٹرک انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے آپ ٹی وی پہ یا جتنی بھی ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں آپ کو جیپ سے ملیں گے جس میں آپ یہ ٹکوماز 4x4 ویگوز وغیرہ ہو گئی ہیں، یہ گاڑیاں ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے ٹرک کا کنسیپٹ تھا نہیں. اصل میں ڈکار ایک ریلی ہوتی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ریلی ہے. اس میں ٹرکس بھی ہوتی ہیں، اس میں بائکس بھی ہوتی ہیں، جیپیں بھی ہوتی ہیں. تو وہ کنسیپٹ میرے ذہن میں تھا اور میں نے کہا یار یہ چیز پاکستان میں بھی ہونی چاہیے. الحمدللہ پچھلے 15-18 سال سے ریلیز ہو رہی ہیں پاکستان میں نیشنل لیول پہ، جس میں چولستان، جلمکسی، ابھی تل ہو گیا ہے، گوادر ہے، سرفرنگا ہے، ہب ریلی ہے. تو بہت کامیاب ہو رہی ہیں. بڑے اچھے ڈرائیور جو ہیں، نارمل ڈرائیور جو ہیں بڑے سامنے ہیں. اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. تو آپ کو پتہ ہے صرف اپرچونٹی اور کی کمی ہے. اگر بندے کے پاس اپرچونٹی ہو اور وسائل ہو، پلیٹ فارم ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ کنسیپٹ لے کے میں چلا تھا. الحمدللہ پھر وہاں پہ لوگوں نے کافی سراہا، اسپیشلی جتنے ہمارے لیجنڈس ہیں ریلی کے، نادر مکسی بھائی، رونی پٹیل بھائی، نعمان سرانجام بھائی، جتنے بڑے بڑے ہمارے نام ہیں ان ساروں نے، اور صاحبزادہ سلطان صاحب نے، ٹیم سلطان نے، سب نے بہت ہی سراہا اس کو کہ ہاں یہ ایک اچھا قدم ہے.
اور انشاءاللہ ہوپ کہ کمنگ ریلیز میں ہمیں ابھی ٹرک بھی ملیں گے. حوالے سے یہ شوق، یہ اس کی سٹوری کیا ہے؟ یہ جی مجھے تو خود شوق تھا. میں پروفیشنلی آف روڈنگ کرتا ہوں، تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں جیپوں پہ کرتے آ رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ٹرک پہ تھا، تو بس کسی نہ کسی حوالے سے اپنا شوق بھی پورا کر رہے ہیں. تھرو شوق اپنا میسج بھی دے رہے ہیں جوانوں کو بھی، جو پاکستان کے ہمارے نوجوان ہیں، جتنے ینگسٹرز ہیں، کہ بھئی آپ اپنے صلاحیت کو اچھی جگہ پہ یوز کریں تاکہ آپ اپنا نام بھی روشن کریں اور اپنے ملک کا بھی کریں. تو ایک ہم نے سٹارٹ لیا تھا تقریباً 15 سال پہلے. ابھی آپ کے سامنے الحمدللہ 2-4 بندے جانتے بھی ہیں، جہاں جاتے ہیں تو لوگ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ کا اچھا شوق ہے تو لوگ آپ کو سراہتے بھی ہیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ اگر غلط کاموں میں یا غلط شوقوں میں پڑ جائیں تو ایک اچھا ہیلدی شوق جو ہے میرے خیال میں وہ جیپ کا ہے یا بائک کا ہے یا سائیکل کا ہے یا کسی بھی چیز کا ہے جو اچھا ہے اور ہیلدی ہے، تو وہ آپ کو خود بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، لوگ بھی لائک کرتے ہیں اور آپ اپنے ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں. اچھا، انجن کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کا انجن کس طرح ہے؟ یہ جی عام انجن ہے، 4 سلنڈر انجن ہوتا ہے، ڈیزل انجن ہے. عام اس میں کوئی کمپیوٹر نہیں ہے، بالکل سادہ انجن ہے. پارٹس جو ہے وہ کہاں سے؟ پارٹس وغیرہ بھی اس کے مل جاتے ہیں. دیر از اے ویل دیر از اے وے، اگر کوشش کریں تو ہر چیز مل جاتی ہے، تو بس وہ مل جاتا ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس کا سفر کتنا آرام دہ ہے؟ ارے آرام دہ تو بالکل بھی نہیں ہے. لے تو آپ اگر میرے ساتھ 5 کلومیٹر اس میں بیٹھ جائیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا، آپ بولیں گے کہ آپ نے 900 کلومیٹر کیا کس طرح. اس سے پہلے میں کلام کیا تھا تقریباً کوئی وہ 750 اسی ٹرک پہ 750 کلومیٹر. تو یہ 2 مہینوں میں تقریباً میں نے کوئی آپ سمجھ لیں کوئی 1800 یا 2000 کلومیٹر چلا لیے لوکل سمیت. اچھا، تو یہ آرام دہ تو نہیں ہے، لیکن یہ پیشن کے ساتھ آپ کا مطلب جنون کی حد تک آپ کا شوق ہو اور آپ میں کیا کہتے ہیں ایڈونچر کے لور ہو، آپ انرجی ہو تو تبھی صحیح ہے. ادروائز یہ کار نہیں ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ گئے، اے سی لگا لی اور چل دیے. ٹرک کیٹیگری میں نے جب یہ پارٹیسپیٹ کیا تو بہت سارے مجھے کالز ہیں کہ میرے بڑے دوست ہیں، وہ خود بھی ابھی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی ایسا کوئی ٹرک ریڈی کریں اور نیکسٹ ٹائم جب بھی ریلی ہو نیشنل لیول پہ تو ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں. اچھا احمد شاہ بھائی، یہ بتائیے کہ اسپیڈ کے حوالے سے بتائیے گا، فنکشن وغیرہ اس حوالے سے بتا دیجیے گا اس ٹرک کے. جی یہ گاڑی ہوتی ہے 2400 سی سی ڈیزل ہوتی ہے، نان ٹربو 240D انجن اس میں انجن ہوتا ہے. اس میں 4 گیئر آگے ہوتے ہیں، 4 ریورس ہوتے ہیں. اس میں ڈپ لاک کا الگ ہے، اس کو ریورس کرنے کے لیے الگ لیور ہے، اس کو فارورڈ کرنے کے لیے الگ لیور ہے. وہ آپ ویڈیو میں دکھا بھی دیں گے ناظرین کو. لیورز ہی لیورز ہیں اس گاڑی میں. یہ اصل میں پرپز اس گاڑی کا یہ نہیں کہہ رہا اس پہ یا تو کوئی ہائی سپیڈ رنز کیے جائیں یا اس طرح. یہ ایکسٹریم آف روڈنگ کے لیے یہ گاڑی بنی ہے. سپیڈ اس کی نہیں ہوتی، اس کی ٹاپ سپیڈ ابھی بھی 65 کلومیٹر پر آور ہے، لیکن چونکہ یہ سپیڈ کے لیے بنی نہیں ہے تو سپیڈ کے ساتھ اس کا کنسرن نہیں ہے. بقایا اس میں میں نے موڈیفیکیشن کی ہے صرف کوئی 2-3 چیزوں کا، اور اس کے ٹائر میں نے ذرا اپ گریڈ کیے ہیں. اس میں بہت چھوٹے آتے ہیں، میں نے ابھی 42 انچز کے ایمٹیز ڈالے ہیں اور رم اس کے ذرا چھوٹے کیے ہیں. بقایا 2-4 چیزیں رول کیج کی ہے سیفٹی کے لیے، اس میں بیلٹس وغیرہ اور لائٹس کا اضافہ کیے کچھ، اور 2-4 چیزیں ایسی کی ہیں. اور تو انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے کہ کمنگ ریلیز میں جس طرح کماز ایک نام ہے ٹرکس میں، بہت مہنگے اور بڑے بہترین ٹرکس ہیں جو 12,000 14,000 16,000 سی سی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے تو ایک سٹارٹ لی ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کمنگ 2-3-4 ایئرز میں یہاں پہ ان ریلیز میں نیشنل ریلیز میں آپ کو کماز جیسے ٹرک ملیں گے جو بہت ہی 20-25-30 ملین روپیز کا ایک ٹرک ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگا. لوگوں کے پاس ہے، مطلب وسائل ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ہیں، شوق بھی رکھتے ہیں. تو امید ہے، میں نے تو انشاءاللہ سٹارٹ لی ہے. لیٹ سی، دیکھتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے ٹرک کیٹیگری ہے جو جیتی ہے. میں نے کہا یار میں نے، کیونکہ میں واز دا اونلی ون، میں اکیلا تھا، لیکن میں نے ایک ٹرک لی ہے، اس کو 4-5 مہینے میں بنایا ہے. پھر یہاں سے میں ایک سفر میں نے سٹارٹ کیا اپنے بیٹے کے ساتھ، تقریباً آنا جانا کوئی 600-650 کلومیٹر یہ وہاں پہ میں نے چلائی ہے. تو ایک گاڑی میٹر پہ 900 کلومیٹر میں نے چلائی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. تو یہ گاڑی 900 کلومیٹر چلانا ہی جو ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے جو یونیماک کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ انٹرنیشنل فرمز پہ دیکھ لیں تو یونیماک سال میں تقریباً 1000 کلومیٹر نہیں چلتی. صحیح ہے. تو پھر وہاں پہ ٹریک کرنا اور ٹریک کو کمپلیٹ کرنا 50 کلومیٹر سینڈی ٹریک کو، بہت چیلنجنگ ٹریک تھا. اور جس ٹریک پہ نادر مقصد صاحب نے یا صاحبزادہ سلطان نے یا جتنے بھی ہمارے لیجنڈس ہیں ریلی کے، انہوں نے چلائی ہے، اس ٹریک پہ یہ گاڑی بھی چلی ہے الحمدللہ. تو وہ ٹریک بھی میں نے وداؤٹ کسی اس کے کمپلیٹ کیے اور اللہ نے بڑی عزت دی ہے، شکر الحمدللہ. اور میں جتنے بھی ریلی لیجنڈس ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا، جنہوں نے میری اس کاوش کو سپورٹ کیا.
اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور بہت سارے ایسے جوان آئیں گے کہ جو اپنا انپٹ ڈالیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ جو یہ ٹرک ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے, کتنی کاسٹ ہے؟ یہ ٹرک اتنی مہنگی نہیں ہے. یہ سٹارٹ میں جب آکشن ہوئی تھی آج سے 10-15 سال پہلے تو یہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے اس کی قیمت تھی. پھر آہستہ آہستہ عادل بھائی نے جب بنائی ہے اسپیشلی لاہور میں, انہوں نے بڑا نام دیا. اس زمانے میں انہوں نے 2-3-4 ٹرپ کیے بڑے بڑے. پھر درمیان میں خاموشی ہوگی, ان کی طرف سے 7-8-9 سال یہ خاموشی رہی ہے کہ ہر بندے کے اپنے آپ کو پتہ ہے فیملیز پرابلم ہوتے ہیں اور کام بھی ہوتے ہیں. پھر یہ گاڑیاں تقریباً آج سے 4-5-6 سال پہلے تک 2 سے لے کر 3-4 لاکھ. میں نے یہ گاڑی خود لی تھی تقریباً کوئی 7-7.5 لاکھ روپے کی, لیکن اس پہ میں نے پھر پیسے بہت لگائے ہیں. تو یہ مجھے ابھی کاسٹ کرتی ہے اراؤنڈ 2.5 ملین پلس میں. اس کو لینا, اس کو بنانا, اس کو لے جانا, اس کو پھر ریلی میں اس میں شرکت کرنا, تو یہ ایک پورا پیکج تھا, ایک پورا چیلنجنگ وہ میرے لیے ایک چیلنج تھا. لیکن اللہ کے فضل سے میں نے کیا اور اس کا ریوارڈ یہی آیا کہ الحمدللہ آج جس طرح آپ نے بولا کہ کافی لوگوں نے یہ اس ٹرک کو کیا کہتے ہیں اپریشیٹ بھی کیا اور کافی پسند بھی کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یار یہ جو ریلی ہے ڈیرہ جات کی یہ کیلنڈر میں آ جائے گی اور ہر سال انشاءاللہ یہ ڈی خان میں ہوگی ڈیرہ جات ریلی کے نام سے انشاءاللہ. اچھا کیا کوئی پیغام دیں گے آپ؟ بحیثیت پاکستانی میرا ایک میسج ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, باہر سے کوئی نہیں آئے گا اور ہم نے اس کو اوپر لے کے جانا ہے. وہ تبھی ہوگا کہ ہم اپنے جتنے صلاحیت جو ہمیں اللہ نے دی ہے اس کو ہم اس کو اوپر لائیں, اس پہ کام کریں اور دنیا کو پیش کریں کہ یار یہ قوم جو ہے نا کسی بھی حوالے سے کسی بھی سیکٹر میں کسی سے کم نہیں ہے. تو بس یہ میسج ہے, پاکستان زندہ باد, لو پاکستان, لیو پاکستان. تھینک یو.